خلوص والے ساتھی ہیں، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج عمرے کو پورا کرو، جیسا کہ میں نے کہا کہ بعد میں حج ہی کے بارے میں بات آئے گی، تو یہ پہلی چیز آ گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ نیت کر لینے کے بعد، نیت نہیں کرے تک تمہارا اختیار تھا، لیکن نیت کر لیے تمہارا اختیار نہیں، اب پورا کرنا تمہیں۔ عمرے کا احرام باندھ لیے، بیٹھے بیٹھے سوچا آج کا ہی کو نہیں بعد میں جائیں گے، نہیں نکال سکتا ہوں، اب نہیں واپس آ سکتا، اب آئے گا تو پھر اسے کیا ہے، جرم ہے اس پر، کیا ہے الگ طریقے سے اسے کیا ہے ہدیہ دینا پڑے گا۔ تو نیتوں کو پورا کرنا ہے، عمرہ اور حج کھیل نہیں ہے، نیت کر لیے تو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں ایک بات ہے کہ تم کیا ہے محاصرہ کر دیا گیا، اٹک گئے کہیں، جیسا کہ اس زمانے میں دشمن وغیرہ پکڑ لیتے تھے، اس زمانے میں کیا ہو گیا، کوئی اور معاملہ، پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے نا، ایسا معاملہ ہو گیا، تو پہلے تو کیا ہے نیت یہ ہے کہ پورا کرو، لیکن کہیں گر جاؤ تو جو قربانی کے جانور میسر آ سکے اس کو وہیں پر ادا کر دو۔ اب یہ دراصل کیا کرتے تھے، اصل میں حجاج جاتے وقت قربانی کا جانور لے کے جاتے تھے، اس واسطے یہ کہا گیا کہ جہاں مل گیا وہیں ذبح کر دو۔ اب تو کیا ہے وہاں پر پہنچ کے ہوتا ہے تو آپ کو کیا ہے دم دینا پڑے گا، کس حیثیت سے کیا ہے اسے بولتے ہیں دم، اب وہ احکامات ہم الگ پڑھیں گے۔ فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر کو نہ مڑواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی ٹھکانے پر پہنچ جائے، کیونکہ حلال ہونے کے لیے ایک تو کیا کرنا پڑتا ہے جی، احرام سے حلال ہونے کے لیے قربانی دینا ہے اور بال مڑوانا ہے۔ اب عمرہ کرے، عمرے سے کیسے نکلتے ہیں معلوم ہے نا، عمرے سے کیسے نکلتا باہر بندہ، بال مڑوانا ہے نا، تو جب تک وہ قربانی وہاں تک نہ پہنچ جائے، کہاں مکے میں مینا میں، اور اس کی قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ بندہ جہاں اٹک گیا تھا وہ اپنا سر کیا نہیں کرنا، مڑوانا نہیں، یہ وہ حالات کے مطابق احکامات تھے۔ اور اب بھی کبھی کیا ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے جس بندے کو کیا ہے کوئی معاملے میں نیت کرنے کے بعد نکلنے کے بعد وہ نہیں کر سکے تو اس پر وہ احکامات لاگو ہوں گے۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه، لیکن تم میں کا کوئی مریض ہے اور اس کو کیا ہے کوئی بیماری ہے اس کے سر کے اندر، یعنی مڑوانا ضروری ہو جاتا ہے نا، لیکن کوئی بیماری ایسی ہے جو مڑوا نہیں سکتا، ایسی حالت میں ہے تو فرمایا کہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اس کے لیے فدیہ ہے۔ کیا کیا فدیہ ہے؟ روزہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور کیا ہے نسک قربانی بھی ہے۔ پھر فاذا امنتم، جب تم امن میں آ جاؤ یعنی واپس آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الهدی، یعنی اب لڑائی کا موقع تھا، محاصرہ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اس سے باقی باہر نکل کے آ گئے، جنگ کے ماحول سے باہر آ گئے، تو اب تمہارے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہو تم ایک ہی سفر کے اندر عمرے کا بھی حج کا بھی۔ اسی سے ہے حج تمتع، یعنی تمتع وہ حج ہے جس میں آپ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لے سکتے ہیں، عمرہ بھی کر لے سکتے ہیں۔ حج افراد کیا ہے، اس سفر میں صرف آپ حج ہی کر سکتے ہیں۔ حج قران کیا ہے؟ حج قران ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ احرام پہن کر عمرہ کریں گے، پھر چند دن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کیا کر سکتے ہیں احرام باندھ کر پھر حج کریں گے۔ یہ تین حج ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تو یہاں پر تمتع کی اجازت دی گئی ہے اور فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، کہ اگر وہ کیا ہے عمرہ کرنا چاہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حج بھی کرنا چاہے، کہ جب تمہارے لیے امن نصیب ہو جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ قربانی کرے اور اسے جو میسر آئے وہ قربانی کر دے۔ اور فما استیسر من الحج فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر وہ کچھ بھی نہ پائے قربانی کرنے کے لیے تو اس کے لیے کیا ہے 3 روزے حج کے ایام میں رکھنا ہے، اور وسبعۃ اذا رجعتم، واپس گھر کو آ جانے کے بعد 7 روزے رکھنا ہے، تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 روزے رکھنا ہے، یعنی جس کی قربانی کا جانور میسر نہیں ہے، ساقت نہیں ہے اس کو، اب تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے، سب حج کے اندر ہی پورا فٹ ہو جاتا۔ یہ اس وقت کا ماحول کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، فرمایا کہ دیکھو جو کوئی بھی اہل مکہ کے ہیں، احرام پہن کے آنے کا مسئلہ کہاں بھائی ہے، باہر کا آدمی ہے نا، تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں،
کیونکہ جو آ کر باہر سے آ رہا ہے اس کو نہ احرام کا مسئلہ آتا، نیت کا مسئلہ، جو اندر ہے انہیں کیا کرتا، سیدھا پہنچتا نا. تو اس واسطے فرمایا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی مکے کے باشندے نہ ہوں. واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالی زبردست پکڑنے والا ہے. الحج اشہر معلومات، کہ دیکھو کہ جو ایام حج ہیں وہ سب کو معلوم ہے. آج ہم کو کیا ہے، کیلنڈر نہیں معلوم، اس واسطے نہیں معلوم، ورنہ تو حج کے ایام سب کو مشہور تھے. حج کہاں سے شروع ہوتا؟ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا. 8 9 10 11 12 13 5 دن ہیں حج کے ایام، بس 5 دنوں میں پورا حج. ہمارے پاس پیکیج رہتا ہو 40 دن جانے کا آنے کا، ورنہ تو کیا ہے اصل تو 5 دن ہے. تو اس لیے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو شہر ہیں، حج کے جو مہینے ہیں، حج کے جو دن ہیں وہ معلوم ہے. کیونکہ کوئی بھی کیا ذوالقعدہ میں حج نہیں کر سکتا، سفر میں نہیں کر سکتا. کب کریں گا؟ ذوالحج میں اتنا کریں گا. تو جو حج کا مہینہ ہے وہ بھی معلوم ہے، جو حج کے دن ہیں وہ بھی معلوم ہے. تو حج کے مہینے ہر شخص کو معلوم ہے جو مقرر ہیں. تو فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی اپنے آپ میں اس کو فرض کر لے، یعنی حج کے لیے نکلے تو حج میں بھی کیا نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دیکھو رفث نہ کرو. رفث ہر وہ شہوت کا کام ہے، ہر وہ بے حیائی کا کام ہے جو ہم اطلاق کر سکتے ہیں، پوری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں کیا ہے، بیوی سے ملنا بھی آ جاتا ہے، حالت احرام میں نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ فلا رفث، رفث نہ کرو، ولا فسوق، فس گناہ کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرو. اسی سے فاسق بولتے ہیں، فاسق بولتے ہیں نا انہیں، بابا فسق اسی سے نکلا. تو ولا فسوق، تو وہ کیا ہے، کوئی بھی برائی کا کام نہ کرے. ولا جدال، جھگڑا نہ کرے فی الحج، خاص طور پر. کیوں یہ بتایا؟ سب جمے تو جھگڑے ہوتے، تو بتایا کہ جو جھگڑا نہ کرو. لیکن ہمارے خواجہ جا کو ضرور جھگڑا کرتے، کہ ان کو معلوم ہی نہیں، انہوں نہ سیکھتے نہ سمجھتے حج کے بارے میں، سیدھے جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بالکل چھوٹے باتوں پر. 3 روم کا انہیں نہیں دیا، انہیں 4 روم کا نہیں دیا، انہیں 4 آدمیوں کا بیڈ دیا نہیں، انہیں برابر کھانا دیا نہیں. ارے برابر نہیں کھانا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، جاتے تم عبادت کو کھانے کو جاتے، کھانا ہے پورا سال کھاؤ. ٹریولس والا مجبور ہے کچھ نہیں دیا برابر، تو کیا کریں گے بھائی؟ اصل تو عبادت ہے نا، وہ کرو. لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، اس پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا اسی واسطے جدال نہ کرو. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، دیکھو جو کوئی بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، ہاں زادرہ ساتھ لے جاؤ، حج کے سفر میں سامان ساتھ لے جاؤ. لیکن سب سے بہتر فإن خیر الزاد التقوی، اصل سامان جو لے جانا ہے نا وہ بریف کیس میں دال چاول بھی، آٹا روٹی نہیں. التقوی، حج کو جاؤ تو اصل تقوی لے کے جاؤ جی ساتھ میں. یہ زادرہ ساتھ میں رہا تو کوئی زادرہ نہیں ہے تو بھی چلتا، تمہارا حج پورا ہو جائے، قبول ہو جائے گا. دال چاول سب ایک ایک موٹا برابر، ہلدی کرے پاک تک لے کو جاتے ہیں کہ تو مزے کا کھانا ہونا ہے. لیکن تقوی لے گئی نہیں تو حج کہاں سے ہوگا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ وتزودوا، زادرہ ساتھ لے جاؤ. فإن خیر الزاد التقوی، لیکن سب سے بہترین زادرہ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر تمہیں کیا ہے عقل ذرا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کیا ہے، کوئی تجارت پیشہ بندہ ہے، کچھ چیزیں یہاں سے لے جا کے وہاں بیچ گیا، کچھ پیسہ کما لیا، کوئی کیا ہے غلط کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں تجارت. آپ جا کے وہاں پر کچھ چیزیں بیچ کر کچھ کما لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر فضل کا مطلب دنیا ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو رزق تلاش کرو. بزنس کوئی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، ہاں حج کے دوران میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی حرج مقرر نہیں کیا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن جب عرفات سے واپس پلٹو تو مشعر حرام جو ہے نا، عند المشعر الحرام فاذکروہ کما ہداکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ادا کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے. مشعر حرام جہاں پر کیا ہے آپ ٹکتے ہیں عرفات میں، وہ جو وہاں پر وہ ایک اونچائی ہوتی ہے، اونچائی پہ ایک پلر ہے دیکھیں، تو وہ اصل ہے وہاں پر. اگر وہاں جگہ نہ ملی تو جتنا یہ عرفہ کا ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں، کہیں بھی ہو. لیکن اصل مقصود جو ہے نا ذکر ہے. وہاں جا کو بیٹھ کو بھی کیا دیے، روٹی دیے، وہاں جا کو بیٹھ کو بھی کیا تمہیں پکائے، یہ نہیں، وہاں اصل ذکر ہے. خاص طور پر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، دیکھو اس سے پہلے تم گمراہ تھے